پھر کچھ وفاد کرام کی خدمت واسطے اس دفعہ اعلان نہیں کیتا، سارا انتظام جڑا وہ ماشاء اللہ انہوں نے اپنے بچے کا خود ہی کیتا ہے، ریفریشمنٹ کا انتظام بھی خود ہی کیتا ہے، اور بچے کو دین واسطے بھی کچھ ساتھیوں نے ایک دو نے خاموشی نال تحفے جڑے وفاد کرام واسطے دیتے ہیں، کوئی اس قسم یعنی فنڈنگ نہیں کی گئی اس دفعہ، اور اللہ کو دعا ہے کہ جنہیں جنہیں جو کیتا ہے اللہ تعالیٰ سارے کا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جنہیں سنیا اور سارے جنہیں جنہیں سنیا اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جس بچے نے سنایا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دین واسطے مختص فرما لے، اللہ تعالیٰ جو دین کے کام لے لے، اور یہ میں کہنا بڑا مختصر جہا پروگرام ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ تم سارے ساتھی موجود ہو کہ دعا تو بعد کریں گے کہ تھوڑا دھیان ہو پاسے ہو جائے گا ریفریشمنٹ والی سائڈ سے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جڑے حفاظ کرام کو فارغ کرتا جائے۔ شیخ صاحب اور یہ آپ سب دسو صاحب پیسے دو بھائی جان بھائی عبداللہ آ کے تشریف لے آ جاؤ یار، آ جاؤ، یہ کہڑی گل ہے بھائی آپ تو افسر واسطے یہ تھی اٹھو جی، تھی بیگ پیش کرو، اور سوٹ پیچھے کیا سب میرے بتائی جاؤ جڑے حفاظ کرام اللہ کی رضا واسطے کوشش کرتے ہیں، سارے جڑے سامنے نے یہ ویسے قصور کے موقع والی سائڈ رہائشی نے، اتنے پڑھے نے اور اتنے پڑھا رہے ہیں، تو انہوں جڑا والے روڈ کو ڈیلی تشریف لے آتے سن قرآن پاک سننے واسطے، اور ٹائم تک پہنچنا، پابندی نال پہنچنا، اور اللہ تعالیٰ انہوں کا قبول کرے، اللہ تعالیٰ انہوں دنیا اور آخرت کے اندر نیک بدلا عطا فرمائے۔ حافظ صاحب تشریف لے آؤ جی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ محترم مکرم سامعین کرام، جس بندے دا سینہ اللہ تعالیٰ نے روشن نہیں کیتا، اس بندے نو اپنا ایمان بھی فیک لگتا ہے، اس بندے نو اصلاح دیاں محفلاں بھی
عجیب لگدیاں نے. اس بندے نو قرآن پاک دی سجی محفل بھی لوگوں کا بس ایک ہجوم لگتا ہے، پر نور نہیں نظر آتی. جس بندے دے دل کے اندر ہدایت نہیں، روشنی نہیں، وہ بندہ قرآن سن کے حلاوت نہیں اخذ کر سکتا. وہ دے سامنے تسی قرآن پاک سارا پڑھ دو، انہوں ترجمہ سنا دو، انہوں ترجمہ زبانی یاد کرا دو، وہ دے دل دی میل اونی دیر تک نہیں لگ سکتی جنی دیر تک وہ بندہ اندروں ٹھڈو متقی نہیں ہو گیا. دیکھو قریش کے بڑے بڑے سردار نے، ابو جہل ہے، سفیان ہے اور اخنس ہے، تینے دے تینے بڑے بڑے سردار پائے دے اللہ دے پاک پیغمبر دا لک کے قرآن سنیا ہے. تے لک کے قرآن سنیا ہے، قرآن سنیا تے سن کے انہوں نے کوئی اثر نہیں کیتا قرآن. دوسرے دن ایک دوسرے نال جب چانن ہونے لگا نا، سونے نبی نے تلاوت کی تھی رات کو کعبہ کے اندر، تو جب چانن ہونے لگا تو یہ تر پہ تو قدرتی جنہ کی ملاقات ہو گئی. دوسرے روز بھی اتنا ہوا، تیسرے روز بھی اتنا، ایک دوسرے کو قسماں دے سن کہ کل نہیں ہوگا. پر گل یہ ہے کہ تقوی جدوں تک نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایسی ہے عظمتاں والی کہ یہ اثر صرف متقی لوگوں کے دل سے کرتی ہے، غیر متقی کو یہ نہیں اثر کرتا. تو پتہ یہ چلیا کہ قرآن دی حلاوت سے مٹھاس لینی ہے، پہلے سب متقی ہونا پڑتا. جیسی متقی نہیں قرآن حلاوت نہیں دے گا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن نال اللہ بلندیاں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شان دیتا ہے، عظمت دیتا ہے. ایک بندہ کرے کہ میں میرے کو قرآن پڑھی جاؤ، لیکن قرآن پڑھتے ہیں ہدایت اس بندے کو نہ آئے، مطلب اندروں من میلا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جس بندے دا اندروں من میلا ہے انہوں کوئی چیز اثر کردی نہیں. مالک کائنات نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے، تو میں اللہ تعالیٰ تیرا دل بھی بدلنا گا، تیرا ایمان بھی پختہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تھی دیکھو قرآن کی بھی عظمت والی کتاب ہے کہ اسی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے نے ماشاءاللہ رمضان کے وچ بڑی محبت نال پیار نال قرآن کو مکمل کیتا ہے. اور آپ صاحب نے ماشاءاللہ پہلے کاف پارا پڑھنا، ایک بار یہ مکمل ہو گیا، ایک بار مینو سنا ایک بار یہ مکمل ہو گیا، پھر ایک بار رات کو پھر گھر میں جا کے تیرا دیتے سن، یہ مکمل ہو گیا، رات کو پھر تراویح سنا سن، یہ مکمل ہو گیا. اور قرآن ایک حرف جڑا ہے وہ 10 نیکیاں. تو روزیاں دے وچ تول ود گیا بھی اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 700 گنا ود اجر ملتا ہے. جتنے 10 نیکیاں ملتی سن وہ 700 گنا بتا کے ملنیاں نے 10. اور پھر اتنے ہی بس نہیں کہ تسی جڑا بندہ حافظ قرآن سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوتا ہے، عنایت ایسی ہوتی ہے، رحمت ایسی ہوتی ہے. قرآن کی جتنے بھی محفل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور نال نال اللہ اپنے فرشتیاں کو بھیجتے ہیں جڑے
کے رحمت دے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے یار سوکھا جا سودا ایک ایسی محفل کے اندر پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ ویسے ہی آ گیا اپنے کام آ گیا یہ سمجھ لو کہ حکیم صاحب نے یہاں کی دکان سے کوئی بندہ آیا تو چلو آ گیا بھائی کمرا موبائل والا کوئی موبائل سے کام ہوا اتنے آ گیا آ کے صرف انہیں اپنا کام کیتا ہے انہیں نہ کوئی تراوی پڑھی ہے نہ کچھ کیتا ہے تو رب العالمین کی رحمت ایڈی شامل حال ہوتی ہے اللہ جتنے یہاں کی بخشش فرماتا ہے وہ بھی فرماتا ہے بات کرتی یہ ہے کہ سانو قرآن نال پیار نہیں جب قرآن نال پیار ہوئے تو کلے رمضان چ تلاوت نہ کریے دلی کریے یہ محبت پا لو خدا کی قسمیں تسی کدے آ کے نا مشاہدہ کریا کرو مسجدوں کے جایا کرو جا کے جڑیاں الماریاں چ قرآن پاک پہ ہے نا یہ بچے پڑھتے ہیں چھڈ لیتے ہیں انہوں کو صفائی کرا لی گئی ہے سیدھے کرا کے رکھا لی گئی ہے پر یقین کرو کئی قرآن پاک اتنے بھی ادا دے پے ہیں جڑے سالوں تو کسی نے نہیں کھولے سالوں تو غلافاں چ بند نے ساڈے گھراں چ غلافاں چ بند نے سالوں تو قرآن پاک ہاتھ نہیں کوئی لاؤندا جدوں بیبیاں کتے صفائی کردیاں نے جتھے وہ سارا کچھ جھاڑدیاں نے قرآن پاک کو ایک بار جھاڑ دینا بس کم ہو گیا مسلمانوں کا فریضہ ادا ہو گیا ہے نہیں میرے دوستو اگر چاہتے ہو قرآن پر محبت کرنا پیار کرنا عقیدت کرنا تو پھر عہدہ کرو جتا کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر رات کو اٹھ دے کہ قرآن پڑھ دے اینا پڑھ دے کھلوتیاں پاؤں پہنچ جاندے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اللہ نے حکم نازل کیتا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وہ ایمان والےو اللہ کو اینا ڈرو جتنا ڈرن دا حق ہے کہندے نے ساڑیاں رو رو اکھاں سوج گیاں رات نو پڑھ پڑھ نفر لمبیاں راتاں کر کر ساڑیاں لتاں دے پیر سوج گئے رب العالمین نے جنہوں انتظارہ دیکھیا اللہ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کو نہ ڈرو جنہی پڑے طاقت ہے اللہ نے پتہ لگ گیا میرے بندے بہتا نہ رکھے اللہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندے میں ضائع نہیں کرتا اللہ اپنے بندے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اینا بچیاں نے دونوں نصیب فرمائی ہے اس مسجد دے وچ کہ ایک نے سنایا اور ایک نے سنیا یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی بچیاں کو عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ ساری مسجد اندر بہت سارے حفاظ کرام نے بہت سارے نے اور جڑے شاید اس دفعہ بہت سارے بچے سارے مشغول سن جڑے پیپراں دے اندر اس کر کے سانو حافظ دی خدمات حاصل کرنیاں پئیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں دا قبول فرمائے کہ آسمانہ تے اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنا ہے کہ ایک بندہ جنت جس طرح ہی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دی رحمتہ نازل ہوندیاں نے یہ جنت دا مہمان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ بندیا تو جتنا قرآن دنیا چ پڑھتا سی نا پڑھ وہ پڑھتا ہے تھکاوٹ کوئی نہیں فریش جنت چ جا کے تھکاوٹ نہیں ہونی کئی بندے پوچھتے افطار آ جڑے کہتے ابھی اللہ تعالیٰ کہن گے بھی جنت چ پڑھتا جا تو چڑھتا جا جا بندہ تھک گیا وہ نہیں کروں وہ تھکاوٹ نہیں ہونی رکھے پڑھتا جا کے چڑھتا جا تازہ کام ہے اور جدو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کر دیتا ہے اللہ نے پھر رحمتاں نازل کر دیا نے اللہ نے باپ کو اسلام دینیاں نے ماں کو اسلام دینیاں نے اللہ نے تاجاں نال سجا دینے انہاں بندیاں اور عزت کی نہیں ملنی عزت ایڈی ملنی کہ اللہ نے نور دے ممبراں تے بٹھاونا ہے اور ادو جڑے لوگ ہون گے انبیاء کرام تک انہاں دے جڑا عظمت اور تے رش کرن گے کہ جو اللہ نے مقام انہاں نوں دتا ہے قرآن پاک یہ عظمت والی کتاب ہے جڑی سینے اندر حفاظ کرام نے محفوظ کیتی ہے یہ چلتا پھرتا قرآن نے اور میرے دوستو یہ عظمت والی کتاب
کتاب ہے جہدے بارے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل ان اجتماعت الانس والجن، وہ جن بھی سارے اکٹھے ہو جان، انسان بھی سارے اکٹھے ہو جان، یہ میری عظمتاں والی کتاب دے برابر دے اندر کوئی کتاب لے آنا چاہن نہیں لے آ سکتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ایک جان 10 صورتیں ہی لے آنا یہ بھی نہیں لے آ سکتے۔ پھر مالک کائنات نے اور رخصت دیتی، فرمایا کوئی ایک صورت لے آنا چاہے تو وہ بھی نہیں لے آ سکتے۔ اور رخصت مل گئی، سارے انسان جن جمع ہو جو تسی اتنا کرو صرف ایک آیت ہی لے آؤ، وہ بھی نہیں لے آ سکتے۔ لیکن میرے دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب ہے سائنس اور قرآن، جڑے سارے پڑھے لکھے ساتھی نے کدے وہ مطالعہ کر کے دیکھو، خدا دی قسم تنہائی چ بیٹھے احساس ہوئے گا کہ یار اس رب کا شکر ہے کہ جنہیں سب مسلمان بنا۔ اج کسی کافر کے گھر پیدا ہوئے ہوتے نا اللہ تعالیٰ معاف کرے پر کتا کو پوچھ دے، ساڈیاں محنت نہیں لگیاں، یہ انہاں دیاں محنت لگیاں نے جنہاں دے جسماں دے اندر زندیاں کل پرست کیتے جاندے سن، جنہاں کو مار مار کے کوڑے کہلوایا جاتا سی کہ حبل کا نام لے، وہ کہتے سن کہ نہیں احد احد اللہ احد، انہاں دے سینیاں چوں ایک آواز نکلدی سی کہ اگر ہے رب پھر رب کائنات ہے جنہیں قرآن بھی نازل کیتا ہے، جنہیں مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی بھی ملتا ہے۔ حضرت خبیب کلا کلا جسم کا ٹکڑا کٹیا گیا، حضرت عمر کا ایمان قرآن کے نام ہوا، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ شہزادے صحابی قرآن سن کے مسلمان ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری قرآن سن کے مسلمان ہوئے، اور ایک نہیں پھر اللہ حضرت ثمامہ بن اسال سردار سن اپنے علاقے میں، یہ سردار سن جڑے کہتے ہوتے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہ اس دنیا کے سب تو برا اگر کوئی لگتا ہے تو نعوذ باللہ تو لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ بھی آخیا، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن پوچھا آپ نے ثمامہ کی حال ہے، یہ کہہ تو کیا ہے صحابہ کرام نے پڑھیا بنیا، کہنے لگے محمد میرا جواب وہی ہے، دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی میرے سب کو برا لگتا تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے۔ آپ پھر مسکرائے گئے، آپ پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر کا جواب وہی، اللہ کے پاک پیغمبر کا سوال وہی کہ سونے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یار ثمامہ نو چھڑ دے، چھڑ دیتا، باہر نکلے کفار جڑے سن اس لوگ کے سردار سن تے سمجھدے سن کہ یار کہ وہ ایڈا اخلاق دکھایا اس بندے نے، ساڈے تے منٹ مار دے گاٹا لا کے پرا مار دے، ایسا سردار عظمتاں والا سردار عزتاں والا سردار کہ جن نے دوجی گل ہی نہیں کی، انہیں کہا چلو یہ چھڑ دو معاف کر۔ کتنے صحابہ کا قاتل سردار باہر گئے، جا کے سوچی پہ گئے، غسل کیتا، مڑ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی دی کلمہ پڑھو، اور صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد انہوں نے اس کر کے رکھیا تھا، حالانکہ مشرک سے قرآن اللہ کے نبی پڑھ دے سن تو یہ کرنا چاہ رس کو رس۔ میرے دوستو قرآن پڑھیا کرو، کدے فکر کریا کرو، سوچ لایا کرو، قرآن پاک نال پیار کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جڑا قرآن اللہ تعالیٰ اگر پہاڑاں تے نازل کرتا تے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں پوچھیا، پہاڑاں نو، درختاں نو، شجراں نو، حجراں نو، ہر ایک چیز نو پوچھیا، مخلوقاں نو پوچھیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے آخیا اللہ اسی تو نہیں چک سکتے کرتا،
وہ حملها الانسان، انسان نے چک لیا یار جی چک لیا سونے پاک پیغمبر نے کہ ہوں سانوں یہ چاہیے کہ اسی قرآن پڑھیا کریے، قرآن پڑھیا کرو، قرآن کا ترجمہ سیکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ انہاں دونوں بچیاں نو اللہ تعالیٰ دنیا دی عزت بھی عطا فرمائے، اللہ آخرت دی عزت بھی عطا فرمائے۔ جو کوئی کمی کوتاہی ساڈی قرآن پڑھ سنن چ اللہ نہ کرے وہ رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سانوں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں نو اور جڑے جڑے بچے اس محفل چ بیٹھے ہیں جڑے حافظ قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں سارے ساڈے سارے دی صدقہ جاریہ بنائے۔ او اے اللہ دے ولی نے، سچی مچی اللہ دے ولی نے۔ جڑا بندہ دین دا عالم ہے اور دین دا قاری ہے، قرآن دا قاری ہے، یہ اللہ دے ولی ہے، انہاں دی عزت کریا کرو۔ میں اگے بھی نا پٹی صاحب دے بارے گل کی کہ قرآن دے نال عزت کریا کرو، آپ صاحب کہہ کے بلایا کرو۔ تھوڑے گھر پیدا ہو گئے ان کی عزت کرو، وہ یہ کہہ کے نہ بلاؤ۔ تسی صرف یہ سوچو کہ رب العالمین دے قرآن دی خاطر میں اپنے بیٹے کو عزت دے دوں۔ میں ادھر کے بندے بھی دیکھے ہیں کہ اپنے بیٹیاں کو حافظ قرآن بھی نہیں اور عزت نہ بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرمائے، دنیا تو چلے گئے۔ بھائی عبداللہ انکم ٹیکس والے انہوں نے والد، وہ اپنے بچیاں کو میں جدوں دیکھے نا انہوں نے ادب نال بلایا جدوں اسی بڑے کو نہیں بلاؤ کہ بیٹا جی آ میرے سبزی واسطے تسی پیسے دے دیو، تسی پیسے دے دیو، میں سبزی پڑ لیا ہوں۔ تو میں گل کرتا کہ جیڑا ادب دل میں ساڈے بہ گیا تو وہ حفاظ کرام کے بارے ادب ہونا چاہیے، اتنا ہی لگنا چاہیے کہ میں انہوں بلاؤں دیا کہ جڑا چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کا قرآن، تو بڑے ادب نال بلایا کرو، یہاں کی عزت احترام کریا کرو۔ اگر کتے یہاں کو غلطی ہو جائے نا، کمی ہو جائے، وہ کیچڑ نہ چھاڑیا کرو۔ انسان نے یہاں کو غصہ بھی آتا ہے، یہاں کو کمیاں بھی ہو جاتی ہیں، تسی یہاں کا یہ تو دیکھ لیا کہ یہ فلانا ٹائم نے غصہ کیتا، انہیں میرے ادا جواب دیتا، انہیں میرے ادا گل کی، وہ یہ نہیں ویکھیا جب انہیں رب کا قرآن پڑھیا تو انہیں برائیاں کنیاں چڑھیاں، انہوں نیکیاں کنیاں ملیاں۔ اب کئی فرقے جڑے نا صحابہ ایسے کر کے تان کرتے کہ وہ فلانے صحابی نے یہ کمی کی، فلانے نے یہ کمی کی، فلانے نے یہ کمی کی، اور یہ نیکیاں نہیں دیکھتی کہ جہاں پاک پیغمبر نے انہوں نے جانا کے نشرانے پیش کر دیتے، انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ اس کر کے میرے دوستوں یہاں کی عزت احترام کریا کرو۔ ٹائم کافی ہو گیا کیونکہ انشاءاللہ 12 بجے اسی قیام اللیل بھی شروع کرنا ہے اور تسی تھوڑا جا آرام بھی کرنا ہونا، تو میں شیخ صاحب نو بلا تخیر دعوت دواں گا، وہ دعائے خیر فرمان گے، تو سارے ساتھی جڑے ہیں وہ بڑی توجہ دے نال، بڑے خشوع دے نال، بڑے خضوع دے نال اللہ کو دعا کریو۔ اتنا ہی سمجھو کہ میں بہت بڑا گناہگار ہاں اور میں اج بخشش لے کے ہی جانا۔ اللہ کو دعائے اللہ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ مولانا غلام اللہ صدیقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندو اللہ خود کہتے ہیں ادعونی، میرے کو دعا کرو، میرے کو منگو، میرے کو پکار کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کراں گا۔ نال حکم بھی دیتا ہے کہ نال وعدہ بھی کرتے ہیں۔ قاری صاحب نے قرآن پاک کے متعلق
ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। 29 ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਅਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਮਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਏ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਨਾਲ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਵੀ ਆਪੇ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਕੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਪਾਓ ਦੁਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਗੋ ਦੁਆ ਮੁੱਖੁਲ ਇਬਾਦਤ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ। दूसरी दफा फरमाया ना दुआ ही इबादत, ये दुआ ही इबादत है। जिथे नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, दुआ करना भी इबादत है। कि अल्लाह के पास पैगंबर ने फरमाया दुआ करो, अल्लाह पाक साढ़े सीने साफ कर दे।
جنہیں بھی سانو دعا واسطے آخیا ہے انہوں نے حق اندر بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو۔ کئی بندے نے جڑے یہ ہوئی دعا کرنے واسطے، میں جانے پوچھا، میں کیا تھی عمرے سے چلے ہو تو سارے لیے بھی دعا کرو۔ انہیں آخیا اللہ نے بندہ وہ تو چلے کی لین، وہ تو چلے کی لین، تو دعاواں تو کرنی چلے ہیں۔ اندازہ فرماؤ دعا کرنے واسطے کتا دیتا آدمی اللہ کے گھر کتنے کتنے جا کے دعا کرتا بھی نہیں، اللہ ایتھے نہیں تو بڑے اتنے ہی سن لو۔ تو سانو اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ رمضان دیا آخری گھڑیاں سارے کول آ گئی نے، یہاں گھڑیاں دے وچ اسی اللہ کو جو منگنا چاہتے ہیں منگ لیے، اپنے واسطے، عائلہ اقربا واسطے، بیماراں واسطے، قرضداراں واسطے، اپنے ملک واسطے، اپنی فیملی واسطے، جہے بھی واسطے دعا منگن کی نیت اپنے دل سے کر لو۔ لیکن سب تو پہلو ضروری اس گل کو غور کر لو کہ اپنے دل کی تختی تے نوٹ کر لو کہ آج ہوئی میری، یاد کر لو میں کہڑے کہڑے پاپ کیتے ہیں، کہڑے کہڑے گناہ کیتے ہیں، جھولی بھر کے اللہ کے دربار اندر بہ گئے ہیں تو وہ دعا کرنی اللہ یہ سارے ہی میں کیتے، تو تیرے نال وعدہ کرنا آج تو بات نہیں کرتا تو پچھلے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج سے میں معاف کرنے واسطے تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین اپنی رحمت نال رمضان المبارک دیا ناجانیاں کڑیاں دی برکت نال اللہ ساڈے سینے نور ایمان نال منور فرما دے۔ یا رب العالمین ساڈے سینے چوں اپنے دوسرے بھائیاں واسطے قدور کا نفرت دور فرما دے۔ اللہ ایک دوسرے نال پیار الفت محبت نال زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ساڈے سینیاں جو نفرتاں دور کر دے۔ اللہ صلہ رحمی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین سانو جنہ چر زندہ رکھیں اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضل نال سچا پکا مسلمان بنا کے زندہ رکھیں۔ اللہ جب موت کا وقت آئے اپنی رحمت نال ساری زبان میں کلمہ طیبہ دا درد جاری فرما دے۔ اللہ موت دیا سختیاں تو محفوظ فرما دے۔ اللہ سانو موت دیا سختیاں تو محفوظ فرما دے۔ اللہ سانو غمرات الموت تو محفوظ فرمائے۔ اللہ سکرات الموت تو محفوظ فرما دے۔ یا
साढ़े वास्ते हदायत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह पाक साढ़े वास्ते जो कुछ भी सानू अता कीता है उहदे विच अपनी रहमत नाल बरकतां अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने दिते विच बरकतां अता फरमा दे। या अल्लाह पाक अपने दर ते आउण दी तौफीक नसीब कर दे। अल्लाह सानू 5 वक्त दा सच्चा पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह पाक साडे रोजे साडियां नमाज़ां साडे रुकू साडे सजदे अल्लाह टुटे फुटे जिस तरह दे भी हो सके ने अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक इन्हां नूं कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक इन्हां नूं कबूल कर ले। या अल्लाह पाक पढ़िया सुनिया भी साडा कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हुफाज़े कराम दियां जिंदगियां अल्लाह मसीह पर लंबियां जिंदगियां ते ईमान वालियां जिंदगियां अता फरमा। या रब्बुल आलमीन साडे भैणां चों भरावां चों अज दा वक्त बाद चों हाज़रीन मजलिस तो जेड़े जेड़े बीमार ने अल्लाह हर किस्म की बीमारी को निजात अता फरमा। या अल्लाह पाक हर किस्म की बीमारी को निजात अता फरमा। अल्लाह रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर जेड़ी जेड़ी बीमारी है अल्लाह दूर कर दे। या अल्लाह अपनी रहमत नाल तमाम बीमारां नूं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। या अल्लाह पाक काफ़ी साथियों ने बीमारां ने दुआ वास्ते आख्या अल्लाह उन्हां दियां दुआवां कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह सेहत वाली ते ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक साडे बच्चियां नूं साडी वास्ते सदका जारिया बना। अल्लाह सानू आप साडे माँ बाप वास्ते सदका जारिया बना। या अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल जो कुछ अता कीता है अल्लाह उहदे मजीद बरकतां अता फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक सानू कोई चंगा नेक हाकिम अता फरमा। या अल्लाह पाक जेड़े हाकिम ने साडे इन्हां नूं ही नेक बना दे। या अल्लाह पाक तू अपनी रहमत नाल इस मुल्क नूं इस्लाम दा गहवारा बना दे। या अल्लाह इस्लाम दा कला बना दे। या अल्लाह इस्लाम दा बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह पाक इस मुल्क नूं पाकिस्तान नूं अल्लाह इज्जत अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न की पादाश में जिन्ना सदावां मिलदियां ने पईयां जिन्हां ते जुल्म और सितम हो रहे ने पे अल्लाह उन्हां दी आप मदद फरमा। या अल्लाह पाक उन्हां दी मदद फरमा। या अल्लाह पाक उन्हां दी मदद फरमा। अल्लाह जेड़े उन्हां दे जुल्म और सितम करदे ने पे अल्लाह उन्हां नूं ताहो वाला कर दे। अल्लाह उन्हां नूं बर्बाद कर दे। अल्लाह उन्हां दे शत्तत शमलहुम व फर्रक बुनियानहुम अल्लाहुम्मा खर्र बुनियानहुम अल्लाहुम्मा शत्तत शमलहुम। या अल्लाह पाक उन्हां दी बुनियादां खेड़ दे। या अल्लाह पाक उन्हां दी कलमात विच इंतशार पैदा फरमा दे। या अल्लाह उन्हां नूं एक दूसरे को एक दूसरे नूं करवा दे। या अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह जिथे जिथे मुसलमान मजबूर है अल्लाह मातूर है अपनी मदद फरमा। या अल्लाह सानू सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। एक बीबी ने आख्या कि तुसीं दुआ करो बहुत सारिया बीबियां ऐसियां ने जिन्होंने अल्लाह ने धीआं दित्तियां ने तो धीआं बार बार पुकार के या अल्लाह सानू वीर भी नसीब कर दे। अल्लाह उन्हां भैणां नूं वीर नसीब कर दे। अल्लाह जिन्होंने कुछ नहीं दिता अल्लाह उन्होंने झोलियां हरियां भरियां कर दे। या अल्लाह पाक ने औलादां नूं नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक ने औलादां नूं नेक औलाद फरमा। या अल्लाह पाक जिन्हां दीयां जेबां खाली ने अल्लाह उन्हां दीयां जेबां भर दे। या अल्लाह जिन्हां दीयां झोलियां खाली ने उन्हां दीयां झोलियां भर दे। या अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल हर एक दीयां नेक तमन्नावां पूरियां कर। या अल्लाह जो जो नीयत लैके बैठे हैं जो जो तेरे को दुआ करने वास्ते दिल में बैठे अल्लाह सारे कबूल फरमा मंजूर फरमा दे। अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह दे दे। अल्लाह दे दे। अल्लाह तेरे दर ते आण के मंगते आने अल्लाह दे दे। या अल्लाह रमजान शरीफ नहीं चले सानू ईदी दे दे। अल्लाह तेरे को जन्नत ईदी दे बतौर मंगने अल्लाह सानू ईदी
اللہ تیرا ہی در ہے جے کو لینا ہے، جے تو نہ دے تے کون دے دے؟ اللہ سامنے ہے میرے وہ گل، ایک بندہ تیرے در تے بیت اللہ تے جا کے لبیک 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 آندا سی پیا تے تیرے خانہ کعبہ دی دیوار چوں آواز آوندی سی سوحقان سوحقان جا دور ہو جا جا دور ہو جا جا دور ہو جا۔ ایک اللہ دے بندے نے وہ موڈے تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا جی تو اللہ دے بندیا تو ایتھے لبیک لبیک کرنا جیڑی ایک آواز آتی ہے وہ نہیں سنتا؟ میں آخیا سننا وا تو پھر منتا کیوں نہیں؟ کی کرا ایک آواز آتی ہے دور ہو جا تو جا چلا جا۔ انہیں آخیا میں چلا جانا ہنے ہی چلا جانا مینو دس دے کر یہ در چھڈا تے کتنے جاؤ۔ اللہ مینو یاد ہے کہ اسے خانہ کعبہ دی دیوار چوں آواز آئی سی لبیک یا بندے من کی منگنا میں آ گیا ہوں میں تیری گل سننے واسطے تیار ہوں یا اللہ اسی بھی حاضری لوڑ واسطے آئے ہیں ساری حاضری قبول فرما اللہ ساری حاضری قبول فرما یا اللہ پاک ساری حاضری قبول فرما اللہ پاک سانو قرآن نال عظمت نصیب کر دے یا اللہ قرآن نو ساڈا سفارشی بنا دے یا اللہ تیرے کو کچھ نہیں مانگتے اللہ تیرے کو کچھ نہیں مانگتے تیرے نبی نے آخیا سی ایک وقت آئے گا قیامت والے دن اللہ نے مینو آخیا کہ میرے نبی میں تیری امت جو 70,000 بندہ 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت آ دیا گا یا اللہ سانو انہاں وچ شامل کر لے یا اللہ سانو انہاں وچ شامل کر لے اللہ جی اس کام نہیں تے سانو جنتی دے جوڑے سدھے کرنے والا بنا نہیں اللہ کسی نہ کسی بہانے جنت وار دے اللہ کسی نہ کسی بہانے سانو جنت وار دے اللہ دوزخ کو محفوظ فرما لے اللہ دوزخ دیا کے کو محفوظ فرما لے اللہ کریم ساڈے حال تے رحم فرما اللہ ساڈے حال تے رحم فرما اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا اللہ ساڈیاں وعدہ مالیاں والنا ویکھی اپنی رحمت دی نظر کر اللہ ساڈیاں وعدہ مالیاں والنا ویکھی اپنی رحمت پر دے اللہ کوئی مقابلہ نہیں ساڈیاں وعدہ مالیاں دا تیری رحمت دے مقابلے تے اللہ ایک چھٹا رحمت دا پا دے اسی سارے بخشے جاواں گے اللہ سانو معاف کر اللہ اپنی رحمت دا چھٹا پا دے اللہ سانو خالی نہ موڑے تیرا وعدہ ہے کہ جڑا بھی آوے میرے در تے میں اپنے سائل کو خالی نہیں موڑتا اللہ اسی تے تیرے گھر چ تیرے مہمان بن کے ہے اللہ کسی مہمان نو بھی خالی موڑے اللہ اسی تیرے پرونے بن کے آئے ہیں تیرے کو دستے سوال دراز کرنے پہ اللہ تیرے کو مانگنے پہ سانو یقین ہے تو سانو خالی نہیں موڑنا اللہ ساڈیاں جھولیاں بھر کے سانو واپس کر دے اللہ ساڈے بیٹھیاں بیٹھیاں اٹھن تو پہلو پہلو سانو معاف کر دے اللہ سانو ایتھوں اٹھن تو پہلو پہلو معاف کر دے یا اللہ ساڈیاں نمازاں قبول فرما یا اللہ ساڈے روزے قبول فرما یا اللہ جو فوت ہو چکے نے انہاں دیاں قبراں منور فرما دے یا اللہ جتھے جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال بھر دے یا اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں دا باغ بنا دے اللہ کریم سانو انہاں واسطے صدقہ جاریہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيت ازواجه وذرياته اجمعين برحمته